جی السلام علیکم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے سہیل صاحب سے بات ہوئی اور ان سے پوچھا کیا کر رہے ہیں. کہہ رہے تھے بچوں کے ساتھ گیا تھا, ابھی واپس آیا ہوں. تو ہم نے سوچا ہے کہ چلیں بیٹھ کر تھوڑی سی گپ شپ کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں مس کرن کے ساتھ سہیل بھائی نے ایک پروگرام کیا تھا اسٹوڈنٹس کے اوپر. وہ بیسیکلی 3 حصوں میں ہے. ایک حصہ تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ جنہوں نے اس سال یا اگلے سال گریجویشن کرنی ہے پاکستان میں, وہ ان کو کیا کرنا چاہیے. تو اس کا جو پارٹ 2 ابھی ہے, اس میں ہم تھوڑی سی ڈسکس کریں گے کہ کیا جو اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں, کیا ان کو آج کل سویڈن میں سویڈن کی اسٹڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, یا جن کے کورسز ابھی ہو گئے ہیں جن کو ایڈمیشن, تو وہ کیسے اس کو کریں گے. جو فلائٹس وغیرہ تو نہیں آ رہی کرونا کے حوالے سے, یا اس طرح نہیں ہے جس طرح تھا پہلے. اور اس کا جو پارٹ 3 ہوگا, اس میں ہم نے سوچا ہے کہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے نہیں کہ آپ لوگ کیسے اپلائی کریں گے, بلکہ آپ کو دکھائیں گے کہ اکثر اسکرین شیئر کریں گے جس میں ہم دکھائیں گے کہ کس طرح آپ لوگ کون سی ویب سائٹ سے اور کس طرح آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اسٹڈی ویزے کے لیے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو یہ کہ چلیں ان کے تھوڑے پیسے شاید بچ جائیں اسی حوالے سے, تو ان کو فائدہ ہو جائے. تو سہیل صدر صاحب کو ساتھ لیتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بکر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا کرم جی, شکر اللہ بابا. سر بہت مہربانی, آپ نے ٹائم نکالا آج پھر. آپ کا شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا جی. تو سہیل بھائی ہم سوچ رہے تھے کہ چونکہ یہ پارٹ 2 ہے, اسی لیے اس کو اناؤنسمنٹ ہی پہلے کیا. تو یہ کہ وہ ویڈیو پڑی رہے گی, جو لوگ آج نہیں دیکھ سکتے کل دیکھ لیں گے یا پرسوں. تو پارٹ 3 میں وہ جیسے آپ سے ڈسکس ہوئی ہے کہ کیوں نہ اس کو بجائے پارٹ 3 جب کریں گے تو اس میں بجائے بتانے کو اس کو دکھایا جائے کہ لوگ کون سی ویب سائٹ سے اور کس طرح وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو آج جو ہے نا بیسیکلی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. تھوڑا سا یہ کہ جن لوگوں نے آپ کا پہلا پارٹ 1 نہیں دیکھا, اس میں تھوڑا سا بتاتے ہیں. آپ تقریباً 2007 میں, بلکہ آپ خود ہی اگر تھوڑا سا تعارف جلدی میں کروا دیں اپنا, تو یہ کہ وہ جن لوگوں کو پارٹ 2 جنہوں نے مس کیا وہ دیکھ سکیں اور آپ کے متعلق جان سکیں. اچھا جی, بیسک مقصد جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو اویئرنیس دینا ہے. یہاں پہ کوئی پروموشن نہیں ہے. پروموشن کے لیے ہمارے پاس شاید اور بھی بڑے پلیٹ فارم ہوں گے, لیکن ہم خود 2007 میں اسٹوڈنٹس آئے تھے, تو ہم نے ایک پروسیجر کو فالو کیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم آئے, ہم نے اسٹڈی کمپلیٹ کی. میں 2007 کے اندر یہاں پہ KTH یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیا تھا, اور لیٹر آن میں نے یہاں پہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ایسوسیشن تھی, پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن, اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا اس کے ایکٹیویٹیز کے اندر سے. اگین میں ان لوگوں کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں, جس میں عزیر کافرے بھائی تھے, اور جو شجاعت لیٹر آن تھا, چودھری فاروق, بڑے جنید, سمر, اور کافی یہ شارق ادھر ہوتا ہے, فاروق ہے میرے ساتھ, ایک میرا دوست ہے. ہم لوگوں نے اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں, میں اب نام ایک دو کے لے دیتا ہوں. ہیں ان میں ایک نصیر بھائی تھے, فیضان, شاہد, لاٹ آف پیپل. یہ ایک کمیونٹی کی, ایک یہاں پہ اسٹوڈنٹ کی ایک کچھ لوگ تھے جنہوں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو ویلکم کا, یہاں پہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کے لیے ان کے مدد کی, ان کے لیے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا, جس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرتے تھے. اچھا جی, ہم جب اس اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے ساتھ بھی ریلیٹ تھے, تو تب بھی ہم نے کچھ گروپس بنائے ہوئے تھے جو جن کی مدد سے ہم پاکستان میں رہنے والے اسٹوڈنٹس کی مدد کرتے تھے. ان میں سعد بن شمس سے ایک لڑکا تھا, انہوں نے بھی یاہو کے اوپر ایک گروپ بنایا ہوا تھا. میں خود اس کے ایڈمن میں تھا, کیوریز وغیرہ کے ہم اپلائی کرتے تھے. بیسک مقصد یہ ہے کہ بھائی, بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی سن رہے ہیں, جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, یورپ کے اندر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. آپ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں, وہاں پہ
وہاں پیسے دے کے آپ یہاں پہ آتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کم از کم ہماری ان ویڈیوز کو یا ہمارے جو ہمیں آپ کوشچن بھی پوچھیں گے ہم جواب دے دیں گے, آپ خود یورپ کے اندر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں. بالکل جی, صحیح. اور بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے میں نے آصف ابوبکر بھائی کے ساتھ ایک سیشن کیا ہے, ان کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر آپ کو ان کی ویڈیو مل جائے گی ان کی پاک یونٹی چینل کے تھرو, جس کے اندر ٹپس اینڈ ٹرکس بتائی گئی ہیں کہ یورپ میں آنے سے پہلے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو کیا کرنا چاہیے. وہاں پہ فارغ بیٹھنے کے بجائے ان کو بتایا گیا کہ وہاں کیا کرنا چاہیے. وہ یوٹیوب پہ جائیں اور ان کی ویڈیو ضرور دیکھیں. وہ میں نے ان کے ساتھ کو 20 منٹ کا سیشن کیا اور وہ بڑا کمپریہنسو سیشن ہے جو اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کر سکتا ہے. بالکل, پاک یونٹی سویڈن کے نام سے یوٹیوب چینل جس پہ ویڈیو ہے, تو یہ بھی ہوپ فلی ادھر اپلوڈ ہو جائے گی بعد میں. اور پرابللی جو تیسرا جو ہوگا سیشن اس کا, وہ بھی میرا خیال ہے ادھر ہی ہم اس کو کریں گے, خیال ایسا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس کو تھوڑا سا پہلے شیئر کریں گے اسی ٹائمنگ پر. بلکہ آپ لوگ بتائیے گا کہ وہ پارٹ 3 کو ورکنگ ڈے میں کرنا چاہیے یا ویکینڈ میں کرنا چاہیے, پہلے ٹائم کرنا چاہیے, دوپہر کو کرنا چاہیے, شام کے وقت. تو اچھا سہیل بھائی, لاسٹ ٹائم میں نے, چونکہ پروگرام میں نے نہیں تھا کیا, مس کرن نے کیا تھا, ہماری جو ٹیم ممبر ہیں دوسری, اس میں تھا, میں لوگوں کے کمنٹس تھوڑے دیکھ رہا تھا. ایک دو بندوں نے, ایک بی بی تھی, ایک بندہ تھا جنہوں نے کمنٹس کیا جی یہ سارے کوئی کام وغیرہ نہیں ادھر ملتا یا کچھ اس طرح نہیں ہے. اور اس پہ میں زیادہ طور پر اس سے ایگری نہیں کرتا, چونکہ 2002-03 میں جب یہ اسٹوڈنٹس تھے بہت زیادہ آئے سویڈن میں, تو آپ لوگ بعد میں 3-4 آپ آئے, 6-7 میں تقریباً آپ آئے. تو اس سے پہلے اور اس سے بعد اور بہت دیر بعد تک جو اسٹوڈنٹس آئے, بہت سے میرے دوست ہیں بہت ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ, بالکل اسی طرح جیسے ایک سویڈش نیشنلز ہیں. تو وہ یہ ہے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا کچھ ہے, جو لوگ پہلے آتے تھے اور ابھی میں کیا فرق ہے, وہ لوگ کیسے سیٹل ہو گئے, ابھی والے ہیں وہ کیوں ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں اس کی. دیکھیں جی, میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ عموماً 100 میں سے یا 10 میں سے جو ہے نا وہ 7-8 جو ہے نا وہ سیٹ ہو ہی گئے ہیں. یہ کہنا کہ کچھ یہاں پہ بڑی جاب میں مشکلات ہوتی ہیں یا اور 20 چیزیں جو ہیں, ٹو سم ایکسٹینڈ یہ ٹرو بھی ہے لیکن یہ ٹرو نہیں بھی ہے. یہاں پہ بہت زیادہ ایسی بلو کلر جابس ہیں جو آپ کو مل ہی جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو. پھر اب کمیونٹی زیادہ پاکستانی یہاں پہ اسٹرانگ ہو چکی ہے تو ان کے ریفرنس سے بھی جابس مل جاتی ہیں. آج کل جاب ملنا مجھے لگتا ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہے اسٹروکوں میں کمپیریٹیو جب ہم لوگ آئے تھے. میں بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں, یہ سننے والے تھوڑے سے حیران ہوں گے کہ یار یہ کیا بات ہے کہ آج کل جاب ملنا جو ہے وہ کیوں آسان ہے. دیکھیں جی, جب ہم آئے تھے تو ہمارے پاس صرف اور صرف جابس ہوتی تھی نیوز پیپر ڈسٹریبیوشن کی, جو اسٹوڈنٹس سے بہت چھلانگ ماری کسی ریفرنس سے ہم میکڈونلڈ میں بھی چلے جاتے تھے. آج کل یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہے. آج کل اوبر ڈلیوری کی بہت زیادہ جابس ہیں. میں تقریباً ہر دوسرے بندے کو جس سے میری ملاقات ہوتی ہے وہ اوبر ڈلیوری کی مختلف جابس کر رہا ہے, اور وہ جاب جو ہے وہ ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ اور بھی بڑی جابس ہیں یہاں پہ. آپ نے وہ چھوٹی چھوٹی سکوٹیز دیکھی ہوں گی, ان کو چارج کرنے کی جاب ہے. اور بڑی جابس ہیں جو پاکستانیوں نے, مختلف پاکستانی کمیونٹی نے بھی یا کسی اور نے ٹھیکے وغیرہ لیے ہوئے ہیں, تو وہ ان کو لڑکے چاہیے ہوتے ہیں ہر ٹائم. تو جابس کسی نہ کسی ریفرنس سے آج کل مل جاتی ہے. تو کائنڈ آف نو ڈیز میرے خیال میں جاب ملنا تھوڑا سا آسان ہے. بسائڈ یہ کہ آج کی سچویشن, کووڈ کی سچویشن ایسی ہے کہ جس کے اندر شاید تھوڑا سا مسئلہ ہو, لیکن اس کے باوجود ٹرانسپورٹیشن وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تو چلتی رہتی ہیں. مطلب میرا اپنا خیال ہے کہ جاب مل جاتی ہے. اس میں تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ آج کل تھوڑا سا یہ جو جابس آپ کہہ رہے ہیں نا, ان میں تھوڑا سا کہہ لیں مشکل اس لحاظ سے ہو سکتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے اپنی جو ہے, یہ میرا خیال ہے کوئی 10 سال پہلے میں نے پڑھا تھا اسکول میں کہ
ان کی اپنی جو پاپولیشن ہے سویڈن کی تقریباً 6.5 ملین ہوں گے، تقریباً 7 ملین. اب اس کے بعد فورنرز بھی ہیں ادھر. ابھی میرا خیال ہے 10.5 ملینز ہوں گے ٹوٹل جو ہے جتنی بھی پاپولیشن ہے سویڈن کی. اب ان میں یہ ہے کہ ابھی اگر آپ 4 5 6 سال پہلے سے ابھی کو کمپیئر کرتے ہیں آج، تو بہت زیادہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں جو پاکستانی وہ بھی آئے ہیں، جیسے گریس سے آئے ہیں، اٹلی سے آئے ہیں، اسپین سے آئے ہیں اور آ بھی رہے ہیں. تو ابھی یہ جو جابس ہیں جو اسٹوڈنٹس کرتے تھے پہلے، ابھی بہت سارے وہ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. بلکہ میں نے سنا ہے کچھ ایک جابس والوں نے، جیسے آپ نے وہ ذکر کیا پریمو کا، ان کو سننے میں ہے کہ وہ ابھی جو لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں جن کے پاس لائسنس ہے ان کو نہیں دے رہے جابس، وہ پریفر کر رہے ہیں انہیں جو جن کے پاس یورپین لائسنس ہے، ڈرائیونگ لائسنس، وہ انہیں وہ دے رہے ہیں جابس وغیرہ. تو وہ اس کی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اگر ان کو 50 بندے چاہیے تو اب اس میں 150-200 بندہ اپلائی کرا تو ڈیفینیٹلی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن جی جی بالکل یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ظاہری بات ہے پریفرنس تو وہ یہی کریں گے نا کہ جن کے پاس جینون اور ای یو کے لائسنس ہیں ان کو جابس ڈسٹریبیوشن وغیرہ کی ملیں. ایسا ہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اب یہ بھی تو کمپیئر کریں کہ جب ہم فری ایجوکیشن تھی تو یہاں پہ ایک سال میں 4000 اسٹوڈنٹ آتا تھا. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کس کو جو اب فری ایجوکیشن نہیں ہے تو اب میکسیمم 100 اسٹوڈنٹ آ جائے گا، 200 اسٹوڈنٹ آ جائے گا یا 500 اسٹوڈنٹ آ جائے گا. تو اندازہ لگائیں کہ جب 5000 اسٹوڈنٹ سال میں آتا تھا، 5 سے 6000 اور 500 اسٹوڈنٹ آتا ہے، تو 500 اسٹوڈنٹ کے لیے جاب اپرچونٹی اسٹل اویلیبل ممکن ہے. مطلب اب آپشن زیادہ ہیں بے شک. ہاں صرف ان کو تھوڑی سی یہ ہوگا کہ ان کو وہاں سے اپنا لائسنس وغیرہ لے کے آئیں، نہ بھی لے کے آئیں تو کچھ اور جابس وغیرہ یہاں پہ آپ کو مل ہی جاتی ہیں. اور اسٹوڈنٹس کو تو میری تو سوری ہم پروگرام ہمارا اسٹوڈنٹس کے بارے میں، تو اسٹوڈنٹس کو تو میں اب اسٹریٹ فارورڈ یہی کہوں گا کہ بھائی میرا جو پہلا سیشن ان کے ساتھ اس میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ وہاں سے کوئی اسکل لے کے آئیں. آج کی دنیا اسکل بیسڈ ہے، آپ وہاں سے ہی اسکل لے کے آئیں. آپ اپنے آپ کوئی اچھا سا پروگرامنگ کا کورس کر کے آ جائیں جس کے اندر آپ اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس پروگرامنگ کا لے کے آ جائیں. اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اپنا کچھ ایکسپیرینس وہاں سے لے کے آئیں، اسکل لے کے آئیں. یہاں پہ آئیں گے آپ کو ویسے ہی جاب مل جائے گی. آج کل تقریباً ہر کمپنیز کو جاب تو چاہیے ہوتی ہے، ان کو بندے تو چاہیے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی اچھے اسکلز ہیں، آپ وہاں سے اسکل لے کے آئیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ویسے بھی آپ اسٹریٹ جاب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو تو ادھر اصل میں تھوڑا سا جو مجھے اس دفعہ دیکھنے میں ہے نا، جو تھوڑا سا میں ابھی تھوڑا سا ملوں جو اسٹوڈنٹس وغیرہ سے، اس دفعہ تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے کہ یہ بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آئے ہیں وہ بالکل شارٹ کورسز پر، جیسے 6 ماہ کے کورس پہ آئے ہیں یا ان کو سال کا ویزا ملا ہے. اب سال کا ویزے کا مطلب ہے کہ وہ 365 دن سے کم ہے. اب سویڈن کے رولز کے مطابق اگر ایک سال سے ایک دن بھی کم ہو تو اس میں وہ پرسنل نمبر نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا. بٹ اور صاحب مزے میں کی آپ کو بات ایک ہے، بات بتاؤں، جی جی جو اسٹوڈنٹ 6 ماہ کے کورس کے اوپر آئے ہیں وہ یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آئے. میں نہیں آپ کو ہوتے ہیں سارے نہیں ہو ہوتے سکتے. بٹ صاحب، بہت اچھا کم لوگ ہوتے ہیں وہ جو نہیں. میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں، ہم جب اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے اندر تھے، ہم ایسے 200 اسٹوڈنٹ سے ملتے تھے جو 4 یا 6 مہینے کے کورس کے لیے یہاں پہ آتے تھے. ان کو پی نمبر نہیں ملتا تھا، پھر ان کو ایڈجسٹمنٹ کے مسئلے ہوتے تھے، پھر وہ کبھی جرمنی بھاگ جاتے تھے، ادھر بھاگ جاتے تھے. میں یہاں پہ کسی کو کوئی ڈسکریس کرنے کے لیے یا ان کو یہ نہیں بات کر رہا، لیکن وہ لوگ جو 6 مہینے کے کورس کے لیے آتے ہیں وہ کنسلٹنٹ کو پیسے دے کے آتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ہم یہاں پہ سیٹ ہو جائیں. سیدھی سی بات ہے. ان کی دماغ کے اندر یہ ہوتا ہے یار ہم 6 مہینے کا یا 4 مہینے کا کورس میں ایڈمیشن لیں، یہاں پہ آئیں کسی طریقے سے. یہاں پہ ان کو 10-15 لاکھ روپے انہوں نے کنسلٹنٹ کو دیا ہوتا ہے، کورس میں ایڈمیشن لیا ہوتا ہے، آتے ہیں. وہ یہاں پہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے، وہ یہاں سیٹ ہونے کے لیے آتے ہیں. اب ہوتا کیا کہ یہاں کی ڈیفیکلٹیز کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2 یا 3 اسٹوڈنٹس کو ہم نے اس ٹائم پیسے ارینج کر کے واپس بھیجا تھا. ان کے اتنے حالات اس کے بیچارے کے برے تھے کہ وہاں پیسے دے کے یہاں پہ آ گیا اور یہاں پہ رہنے کے لیے اور بڑے مسئلے مسائل ان کو ہو گئے اور پھر ہم نے ان کو واپس بھیجا. تو پہلی بات تو یہ کہ جو 4 مہینے 6 مہینے کورس میں آتا ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن 100 میں سے یا 10 میں سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں 7 بندے ایسے ہوں گے جو یہاں ایڈجسٹ ہونے کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے.
تو نہیں اب تو سہیل بھائی جو اگر سپوز چلے ان کیس اگر ہم کہتے ہیں ایسے ہی ہے تو اس میں میرے خیال سے یہ بہتر ہے کہ اگر جو بندہ یہ پروگرام دیکھیں تو ان کو میں ذاتی طور پر یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ ہے تو نہ رسک لیں، چونکہ سب سے پہلے ابھی میں نے ایک دو دوستوں ان کے لیے پوچھا کام سے، میرے ایک دو جاننے والے تھے جن کی کمپنی تھی تو وہ سویڈش ہیں، تو اب ان میں سے بہت سے لوگوں کو کوارڈینیشن نمبر کا نہیں پتا چونکہ ان کا کہہ لیں کہ واسطہ نہیں پڑا، مجھے بٹ صاحب خود ہم ایک بڑا تقریباً میسج دیتے ہیں یہاں پہ، ہم ایک بڑا میسج یہاں پہ دیتے ہیں، چھوٹے کی بجائے نا ہم بڑا میسج دیتے ہیں. وہ تمام دوست جو 6 مہینے کے 4 مہینے کے کورس میں یہاں آنا چاہتے ہیں پاکستان سے، تو وہ خدا کا واسطہ کنسلٹنٹ کو 20 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ یا 5 لاکھ نہ دے، اپنے والدین کی کمر نہ توڑے، ساری زندگی کی جمع پونجی ان کی نہ لگائیں. آپ 5-6 مہینے کا کورس ویسے بھی اپلائی کریں گے جو کہ ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا. اور آپ جو پیسے آپ کے پاس ہیں وہ یہاں پہ لائیں، جو بھی آپ آگے بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں، وہ آپ کی قسمت ہے، وہ رزق آپ کے اگر یہاں پہ لکھا ہوگا آپ کو مل جائے گا. لیکن میرا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ وہی جو پیسے وہاں پہ کنسلٹنٹ کو دیں گے، اور وہ جو لیٹ سے آپ 5 لاکھ روپیہ دے کنسلٹنٹ کہتے ہیں مجھے یورپ میں لے جا، وہ پہنچا دیتے ہیں اوکھا سوکھا ہو، ان سے پیسے لیتا ہے، ایک کورس میں اپلائی کرنا ہے، ان یونیورسٹی کی فیس دے دو، یونیورسٹی تو ایڈمیشن دے دے گی، امبیسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ نے پیسے پے کیے ہیں. تو بھائی وہی پیسے اپنے جیب میں رکھو، ان کنسلٹنٹ کو نہ دو، اپنے ماں باپ پہ بوجھ نہ بنو. آپ ویسے ہی ایڈمیشن اپلائی کرو گے اگر تو آپ کو ویسے ہی ایڈمیشن مل جائے گا. اپنے والدین کا پیسہ ضائع نہ کریں. دوسرا یہ کہ کوشش کریں اگر آپ نے اپلائی کرنا تو اس ملک کے رولز کو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک دو فیملیز آئی تھی جن کی وہ وائف تھی وہ پریگننٹ تھی، وہ ان کے ذہن میں تھا شاید ادھر سے وہ فری ہو جائے گا سارا کچھ، وہ انشورنس وغیرہ وہ کرے گی ریکور، لیکن جب وہ گئے انہیں پتا چلا تو اس کی تو تقریباً 2-2.5 کروڑ صرف چیک اپ کی فیس تھی. اور یہ ایگزیکٹلی. جو جہاں تک میرا خیال ہے شاید کچھ لوگ اختلاف کریں، جو میں نے پوچھا یا میرے سننے میں آیا تھا یہ جو اسٹوڈنٹ کی انشورنس ہوتی ہے یہ سب کچھ نہیں کور کرتی، یہ بڑی لمیٹڈ چیز ہے، جیسے کوئی جیسے کہہ لیں کہ ایکسیڈنٹلی کوئی چیز جیسے آپ کا کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی کچھ ہو گیا پھر وہ کرتی ہے، یہ ساری چیزیں نہیں کرتی. جیسے آپ کو نزلہ زکام ہے تو اسٹل آپ کو فیس دینی پڑے گی اور وہ الگ ہے. ہاں اگر آپ کو پرسنل نمبر ملتے ہیں 1 سال سے اوپر ویزا ہے تو اس میں بہت زیادہ فیسلٹیز آپ کو مل سکتی ہیں. میرے خیال سے اگر آپ کے پاس آپشن ہو 1 سال سے اوپر والے ویزے کی تو وہ جو ہے نا اس سے ٹرائی کریں پہلے، وہ زیادہ بینیفیشلی آپ کے لیے ہوگا، اس میں ٹائم بھی ہوگا زیادہ آپ کے پاس. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں نا بندے جو شروع میں آئے ہیں پہلے ہفتہ وغیرہ جی سانو کام نہیں مل رہا سیدھے ہو گیا. اچھا مزے کی بات ہے کام سب کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کرم ایسا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مل جاتا ہے، صرف ان کو یہ ہے کہ ایک دم نہیں ملتا، پہلے 2 4 5 دن، کسی کو 15 دن لگتے ہیں، کسی کو 20 دن، کسی کو 25 دن. تو سب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کہہ لیں کوئی کان ایسے پکڑے ہیں ایسے، لیکن چل رہا ہے سب کا ایک وہ کہہ لیں سسٹم سا. میں نے تو ابھی تک کوئی نہیں دیکھا جو کہ جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ یہ جو گھر میں بیٹھا ہو. دوسرا یہ ہے کہ میں تقریباً میری فیملی ہے ادھر، ٹھیک ہے نا، میں سہیل صاحب جب آیا تھا نا تو مجھے میرے بھائیور نے وہ راستہ ڈیفینیٹلی بتایا، تھوڑا آسانی رہی میرے لیے. تو میں نے بھی کام جب ڈھونڈا تھا اپنے لیے تو میں صبح جاتا تھا گھر سے، میں پوچھتا جاتا تھا ہر ریسٹورینٹ میں جگہ پہ. تو اس میں مجھے تھوڑا فرق یہ تھا کہ میں جب آیا تھا پہلے تھوڑا پڑھنا لگ گیا تو وہ تھوڑا سا مجھے کہہ لیں کہ تھوڑی سی وہ زبان سی آ گئی ہلکی سی، اس کی وجہ سے آسانی ہوئی. لیکن اسٹل جب آپ تلاش کریں گے تو یقین کریں کوئی چیز ایسی نہیں جو نہیں ملے گی. تو اس سے سب سے بہتر حل ہے جیسے سہیل صاحب نے بتایا کہ اگر آپ ادھر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں جو گھر کے چودھری ہوتے ہیں اکثر میں بھی ایسے ہی تھا تو وہ یہ چھوڑے نا، وہ بال کاٹنے سیکھ لیں، جو بیوی ہیں وہ پارلر کا کام سیکھ لیں، کک بن جائیں. یہ ٹیکنیکلی کوئی چیز ہوگی آپ کو دنیا میں کسی بھی جگہ جائیں گے آپ فارغ نہیں بیٹھ سکتے. گاڑیاں یہ ٹھیک تو کرنے سیکھ لیں، یہاں پہ اتنا پیسہ ہے وہ کہ آپ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر ہاں آپ گاڑی مطلب کا یہ ہلکا ہاں پھلکا کام آتا ہے تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے صرف اتنا ہی بتا دو آپ اسٹوڈنٹ آئے ہو اور آپ کو گاڑی ٹھیک کرنا آتی ہے، آپ صرف یہ اپنا ابوبکر بھائی صاحب کو کہہ دو کہ یار میرا ایک ایڈ لگا دو تو یہ لگا دیں گے. جب گاڑی خراب ہو کسی کی آپ جا کے ان کے گھر جا کے یا ان کی گراج میں جا کے ٹھیک کر دو گے تو آپ کو اچھی خاصی ہینڈسم اماؤنٹ مل جائے گی اور لوگوں کو ہوم سروس کی سہولت مل جائے گی. مطلب یہ سکلز ہیں، آپ سکلز لے کے آئیں. صاحب یہ گارنٹیڈ چند ایک سالوں میں جو لوگ 20-25 سال سے ان سے پیسے زیادہ وہ ارن کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ صرف آپ جو 6 ماہ یا سال ہے تو اس میں آپ جلد بازی نہیں کریں، آپ کچھ سیکھ لیں. یار محلے نائی کو جا کے بھائی تھوڑی دیر
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ बैग होती कंघी शंघी फेर रहे मैं हैं खलो बट के। साहब अगेन मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि जो मैंने स्टूडेंट हैं जो महसूस किया जेन्युइन सुहेल भाई, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने महसूस किया जब मैं बालों का जिक्र करता हूँ तो आप मेरी बात काट देते हैं। मैं ये आप इसलिए काट देता हूँ, मैं इसलिए काट देता हूँ कि देखो यार, स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, मैं उनको ना वो काम नहीं करवाना चाहता जो हमने किए हैं, मतलब मैं तो बाल उनसे तो है नहीं ना काटे। हाँ हाँ, मैंने वो काम हमने जो किए हैं वो नहीं। देखो यार, जो स्टूडेंट्स है ना, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, ये प्रोग्राम है स्टूडेंट के लिए। अगर तो कोई आ रहा है ना और बंदा, तो वो ठीक है। अगर वो स्टूडेंट है, जेन्युइन स्टूडेंट है, उसे कुछ आता है, तो कीप इन माइंड, आप अपने जो टाइम है, अगेन मैं कहूंगा, जो व्हाट्सएप के साथ मैंने पहले वीडियो की है, आप जब लेट से आपके पास 6 महीने का टाइम है, उस 6 महीने में कोई ऐसा कोर्स सीख लें जो यहाँ पे आके आपको जॉब्स मिल जाती हैं, आईटी की या दूसरी जॉब्स मिल जाती हैं, आप उधर जाके जॉब्स ले लें। ये भी ठीक, ये भी सही कह रहे हैं। लेट से आप आईटी के नहीं हैं, आप कोई वैसे ही इंग्लिश के हैं और आप चाहते हैं यहाँ पे कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भट्ट साहब की ये बात सही है कि आप ब्यूटी पार्लर में 10 दिन गुजार लें या महीना 2 महीने का ब्यूटिशियन का कोर्स कर लें। जरा बाल भट्ट साहब बाल कटने वाले थोड़ा खूबसूरत पेश करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग। आप ना एक ब्यूटिशियन का कोर्स कर लें, ठीक है जी। लड़कियां हैं या लड़के हैं, आप किसी पार्लर के ऊपर जाएं, वहां पे हेयर कटिंग का खूबसूरत सा कोई कोर्स कर रहे हैं आप। इसी तरह जो है वो आप ये मोटरसाइकिल, सॉरी मोटरसाइकिल यहाँ पे नहीं होते, होते हैं लेकिन शायद उस तरह नहीं है। कार मैकेनिक का कोई कोर्स अगर करना चाहते हैं, जो आईटी के स्टूडेंट्स नहीं है, तो वो ये कर लें और यहाँ पे हैं। और साथ आपको क्लियर बताता चलूं कि यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है या कोई और दूसरी ट्रेड का बंदा है, तो उसे यहाँ पे आने के बाद यहाँ की जो स्वीडन की रेगुलरिटीज, जो यहाँ के जो क्या है डिपार्टमेंट्स जो डिफरेंट हैं, उनके आगे से फर्दर कोर्सेज हैं, उनको आपने लाजमी करना है, फिर जाके आपको इन रेलिवेंट प्रोफेशंस के अंदर जॉब मिलेगी। वरना जो है वो मसला हो जाएगा इन फील्ड्स के वालों के लिए। सुहेल भाई, एक बात याद आ गई, अगर आप इजाजत दें तो सुना दूं। हाँ जी, बिल्कुल। 1998 में ना, उस वक्त जब आए तो लोग वो पूछते हैं एक दूसरे से, तो इसी तरह हमने भी पूछा कम्युनिटी के लोगों से कि आप जो पहले आए थे कि किस तरह वो आपका दौर रहा स्टार्टिंग में। तो इधर जो लोग आए हैं ना, तकरीबन 80 में, 85 में, बल्कि 90 तक, तकरीबन 94 तक चलता रहा। उस वक़्त थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड थे ये काम भी, मतलब सपोज आप वो डिशेस वगैरह का काम है, वो भी जाते तो पूछते थे आपको आता है, आपने उसका कोर्स किया हुआ है? तो उसमें फिर बंदे बताते हैं, हमने अच्छा। पूछा जी कि उसके, हाँ, उसके लिए कोर्स का क्या फायदा? वो कहते हैं जी इन केस उसके अंदर टैबलेट्स डलती हैं मशीन के अंदर, उसके बाद उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, आप वो गलत केमिकल इस्तेमाल करोगे तो वो तो नुकसानदेह होगा। इसी तरह वो जो लोग सफाई वगैरह करते हैं तो उसके वो केमिकल्स वगैरह का आपको इल्म होने कोर्सेज होते थे। एक बंदे हैं बड़े बड़े पुराने इधर, उन्होंने एक वाकया सुनाया। वो कहते हैं जब मैं आया, वो बहुत पहले के आए हुए हैं, तकरीबन कह लें कि मेरा ख्याल है 80 के इर्द-गिर्द आए हैं, इससे भी पहले शायद। तो वो कहते हैं जी मैंने आया तो मैंने कोर्स एक स्टार्ट किया, वो तकरीबन 3 साढ़े 3 साल का कोर्स था हजाम का, ये वो हेयर कटर जो होते हैं, नाई। वो कहते हैं जी मैंने वो कोर्स मेरा कंप्लीट हुआ, हाँ, मुझे कहते लाइव हैं बैठे सही हुए हैं बात ना, है। कटिंग का यकीन क्या करो है, सर जी, हेयर कटिंग है। मैं सामने ले आवांगा और वो आ भी जाएँगे। अच्छा, वो कहते हैं जी मैं ना पाकिस्तान फ़ोन किया अपने वालिद साहब को, मैंने कहा कि बट अब्बू जी साहब बस दुआ कर। बुरा ना ना, ਤੁਸੀਂ ਨਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। नहीं देगा नहीं, खाली हो सादा, वो अच्छा, 6 दा होना अच्छा किसे। ठीक। अच्छा ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ जो वाले नाई है ना, नाई बट साहब देगे में साहब बना लेता है, या तो हाँ, ਨਹੀਂ या ਇੱਥੇ हेयर ਵਾਲਾ ਨਾਈ कटिंग। ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ अच्छा ਉਹ ठीक है। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਤੇ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਨਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਉਹਨੇ ਪਾਗਲ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ डॉक्टर बनता तू नाई बनने लगा। तो वो हिसाब है कि आप उधर से इधर इधर हैं इस तरह के लोग जो स्पेशली स्वीडन में रहते हैं, स्टिल वो जाके इस तरह के वो काम सीख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर, अगर आपको कोई हाथ से को हुनर आता है, कोई टेक्निकली चीज़, तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएँ, वो कभी न कभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बाकी टैक्सी-वैक्सी कोई चक्कर नहीं, वो आपको बहुत लंबा टाइम चाहिए स्वीडन में टैक्सी के चक्कर में। तो अच्छा सुहेल भाई, अब इस तरफ आते हैं। अच्छा हाँ वो जी। हाँ बिल्कुल सही है, हाथ से कमाने वाला जो है ना वो अल्लाह का दोस्त है।
القاسب و حبیب اللہ, اس لیے اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو لٹرلی بتاتا ہوں, یہاں پہ میں نے کچھ دن پہلے ایک سائنٹسٹ کا انٹرویو کیا اپنے چینل کے اوپر, ارسلان کا. میں ارسلان کے ٹی آئی سے ہی پڑھے ہیں, آپ کے ٹی آئی میں پڑھاتے بھی ہیں. انہوں نے یہاں پہ ہمارے ساتھ اخباریں ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ کوئی یہاں پہ یقین کریں, اخباریں تک ہم رات کو اٹھ کے رات کو ڈالتے رہے ہیں, تو یہ کوئی اس میں عیب والی بات نہیں ہے. جو مڈل کلاس فیملی سے یہاں پہ آتے ہیں ان کو اس چیز کے اوپر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک کام ہے, تو کام ہوتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, کوئی انجینئر ہوتا ہے, بٹ سب گینگسٹر ہے. سوری, مجھے فلم کا ڈائلوگ یاد آ گیا, کام تو کام ہوتا ہے. کام تو کام اس میں کوئی شک نہیں یار, اس طرح کی ہزاروں ایگزامپلز ہیں پریکٹیکلی. ایک تو یہ پڑھے ہوئے ہیں, جیسے اب یہ اکیا کا سن لیں, اکیا کا اس کا کبھی آپ پڑھے نا اس بندے کی ہسٹری, یہ کیا تھا, پوری دنیا پہ اس کے وہ سٹورز ہیں. اسی طرح اور بہت کمپنیز ہیں, مگر سویڈن میں ایسی کمپنیز ہیں جن کے چیف جو ہیں وہ صفائی کرتے ہیں. میں پرسنلی ایک آدمی کو جانتا ہوں, وہ اس کمپنی میں جو امپلائی ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک بندہ ہے. وہ اب ان کا جو چیف ہوگا وہ کیا بلا ہوگا. وہ ایک دن وہ پتا چلا جی, وہ تھوڑا لیٹ آیا کام پر, تو اس نے وہ سائیکل وغیرہ پہ آتا ہے, تو اس نے بتایا جی میں وہ صفائی وغیرہ کا کام شروع کیا صبح کے ٹائم نا, کوئی 1.5-2 گھنٹے. تو وہ سارے بندے کہنے شروع ہو گئے کہ یار کہ آپ کو کیا ضرورت. تو وہ کہتے ہیں جی میں پہلے صبح جاتا تھا ایکسرسائز کرنے, تو میں نے سوچا ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ میں ایکسرسائز کرتا ہوں, تو اسی طرح میں ادھر جا کے کام کروں گا, تو اس میں یہ ہوگا مجھے فائدہ بھی ہوگا, تھوڑے پیسے بھی آ جائیں گے. اب وہ کیا کرتا ان کا وہ پتہ نہیں پیسوں کا, لیکن اس طرح کی بہت زیادہ ایگزامپلز ہیں. جو بندہ ایسی طرح کرونے بھی آئے تھے, چلا کہتا رہا نہیں وہ خیر ویکھی جائے کچھ نہیں, وہ سب ان کو پہلے ہوا ہے, جڑے احتیاط کرے تھے ان کو نہیں ہوا. اسی طرح جو بندہ اس میں جھجک نہیں کرتا کسی کام میں, اگر آپ آج جائیں گے تو کوئی آپ کو 2-3 دوست ہوں گے آپ کو مذاق کریں گے 3-4 دن, اس کے بعد ختم ہو جائے گا, لیکن یہ کہ اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو. تو یہ کہ ہم ابھی چلتے ہیں اپنی سہیب. اچھا سہیب یہ بتائیں, جن لوگوں کو ایڈمیشن ملے ہیں ابھی یہ کرونا کے ٹائم میں, ان کا کیا ہوگا, وہ کیسے کلاسز لیں گے اپنی, وہ کیا, چونکہ فلائٹس وغیرہ تو نہیں آ رہے, ویزے تو نہیں مل رہے. اچھا, میں جینون آپ لوگوں کو جو میرے بھائی ہیں جن کو ایڈمیشن مل چکا ہے پاکستان میں, اور انہوں نے فیسیں بھی پے کر دی ہیں, ان کو پڑھنا چاہیے, ان کو بالکل پڑھنا چاہیے. آن لائن کلاسز کے ٹی ایچ کی تو میں نے دیکھی ہیں کہ وہ ان کی وہ آفر کر رہے ہیں, باقی یونیورسٹی بھی ڈیفینیٹلی آن لائن کلاسز آفر کر رہی ہوں گی. آپ کو پڑھنا چاہیے. اگر آپ 6 مہینے پاکستان میں بیٹھ کے کورس کر لیتے ہیں, تو ایک تو آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا, آپ کو یہاں کا ایجوکیشن سسٹم کی سمجھ آ جائے گی, سب سے بڑھ کر آپ کو یہاں پہ آ کے جو آپ کو ہر مہینے کا 600-700 کرون 6-7 ہزار کرون کا جو خرچہ ہے وہ بھی بچے گا. آپ گھر میں بیٹھ کے روٹیاں بھی گھر کی بنی بنائی کھا کے پڑھ رہے ہوں گے, تو آپ صحیح پڑھیں گے. ہم لوگ تو کام کرتے تھے, پھر کام کرنے کے بعد جا کے پڑھتے تھے, تو شاید اس طرح کھل کے پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ اپرچونٹی بھی ہے. ہاں میں جانتا ہوں کچھ لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, رہنا چاہتے ہیں, مائٹ بھی جابس بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں, سیٹ ہونا چاہتے ہیں. تو اگر آپ سمجھ لیں یہ انویسٹمنٹ ہے, آپ 6 مہینے وہاں پہ اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں, تو اگلے 6 مہینے میں جب حالات انشاءاللہ یہاں پہ ٹھیک ہو جائیں گے, آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے, اگلا سال بھی ہے, تو آپ کو ایک زیادہ جو ہے وہ چانسز ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ویزا ملنے کے بھی, کیونکہ آپ نے کورس آلریڈی پورا کمپلیٹ کیا ہوگا. زیادہ تر یہاں پہ لڑکے آتے ہیں 2-3 کورس پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ کام شام کے دھندے میں لگ جاتے ہیں, اپنے کریڈٹس پورے نہیں کرتے, اور نیکسٹ ٹائم جب وہ ویزا اپلائی کرنا جاتے ہیں تو ان کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کیونکہ آلریڈی وہاں سے گھر سے پڑھ رہے ہیں, آپ کو ہر چیز گھر میں پکی بنائی مل رہی ہے, آپ اپنے کریڈٹ پورے کریں پہلے سمیسٹر کے, اور نیکسٹ ٹائم اگر یہاں پہ اپرچونٹی آپ کو ملتی ہے تو آپ کو ویزا بھی مل جائے گا, اور آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ زیادہ چانسز ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ جلدی سیٹ بھی ہو سکیں, اور اپنے پیسے بھی آپ بچا لیں گے. اچھا یہ انہوں نے سوال پوچھا, یہ اسٹوڈنٹ سے ہٹ کر تھوڑا ای یو کے لیے لا اب چینج ہوا ہے فیملی کے لیے, پلیز سر ٹیل می. میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ سننے میں آیا ہے کہ کوئی انہوں نے رولز وغیرہ چینج ابھی کیے ہیں اس حوالے سے, جس طرح یہ عظیم ذکی صاحب پوچھ رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ آپ کے اگر سننے میں آیا ہے.
مجھے نہیں پتا یہ کس کانٹیکسٹ میں یہ کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ لاز EU کے چینج ہوئے ہیں فیملی کے لیے. ہاں اب یہ ہے کہ لیکن سمپلی جو ہے اگر وہ ای یو ہم میں لوگ نہیں ہے, اگر سپوز یہ ای یو میں ہے آلریڈی, تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کچھ اس طرح کا ہوا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ فلائٹس وغیرہ کا آگے پیچھے ہوا ہو, لیکن رولز میرا نہیں خیال کہ ابھی کچھ چینج ہوئے ہیں, تو وہ کووڈ کے حوالے سے کچھ آگے پیچھے ہوئے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال اس طرح کا کچھ ہے. ہاں جی کووڈ کے حوالے سے بالکل ہوئے ہیں کہ آپ اگر سویڈن کے اندر رہتے ہیں تو آپ سویڈن سے باہر نہیں جا سکتے, EU میں آپ نہیں جا سکتے. تو اس آپ میں کے ہے, اوپر اس میں مختلف ویڈیوز بھی ہیں یار, وہ یوٹیوبر بھی ہیں, شفیق کھٹانہ صاحب کی بلکہ دیکھ رہا تھا اس دن ویڈیو, وہ کووڈ کے حوالے سے جو رولز وغیرہ چینج ہوئے ہیں اس ہاں میں, جی وہ مجھے سمپل خود نہیں دیکھی لیکن سمپل سی چیز ہے جی. سویڈن کے اندر کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے ڈینمارک, ناروے اور فن لینڈ نے ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ یہاں سے ان کے نیشنل نہیں آ سکتے. تو آپ اندازہ لگائیں اگر ان کے نیشنل نہیں آ سکتے تو پاکستان کے نیشنل یہاں پہ وہ آنے دیں گے. تو اس کے علاوہ یہی 3 بارڈر لگتے ہیں ان کو, یہاں کے لوگ وہاں اب باہر نہیں جا سکتے. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے ہیں, پہلے ہی یہاں پہ رہ رہے ہیں, تو آپ ڈیفینیٹلی باہر نہیں جا سکتے. اور اگر آپ پاکستان سے آنا چاہتے ہیں اور خدا نخواستہ اگر آپ کو مل بھی جاتی ہے, فلائٹ مل بھی جاتی ہے اور آپ یہاں پہنچ بھی جاتے ہیں, پھر بھی آپ باہر نہیں جا سکتے, EU میں نہیں جا سکتے. وعلیکم السلام شکیل بھائی. تو سہیل بھائی اور کوئی چیز آپ اگر بتانا چاہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے مگر سپوز ابھی اپلائی کیا ہے یا ابھی کریں گے, ابھی تو بڑا مشکل ہے کہنا, کیونکہ جو نیکسٹ میں بھی اپلائی کریں گے تو وہ کوئی بہت مشکل ہے کہ اگر وہ بھی آ سکیں. ابھی لگ تو نہیں رہا ایسا کوئی چانس. تو سپوز اگر جو لوگ نہیں جس طرح یار, آپ نے میری اسٹوڈنٹس کو صرف اور صرف یہی سجیشن ہے کہ یار جب آپ ایڈمیشن کے لیے یورپ کے اندر اپلائی کریں تو یار اپنے والدین کے پیسے ضائع نہ کریں, کنسلٹنٹ کے پاس نہ جائیں. کنسلٹنٹ ویسے اگر کوئی سن رہا ہوگا یہ گالیاں دے رہا ہوگا, میں نے 10 دفعہ تو کہہ دیا کہ ان کے پاس نہ جائیں. آپ کے پاس بڑا آسان پروسیجر ہے, کنسلٹنٹ کے پاس کیوں نہیں جانا چاہیے؟ ایک تو آپ سے ڈاکومنٹ لیتے ہیں, ڈاکومنٹ اپنے پرسنل ڈاکومنٹ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے. میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں وہ مس یوز ہو سکتے ہیں. آپ خود سویڈن, ناروے, جرمنی ان کے مختلف پورٹلز ہیں, ایجوکیشن پورٹل ہیں, وہاں پہ اکاؤنٹ کریٹ کریں. اگر آپ کو جی میل کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا آتا ہے تو ویسے ہی ہے, آپ اکاؤنٹ کریٹ کریں, ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں اور یونیورسٹیز میں اپلائی کریں. سمپل سا پروسیجر ہے. بٹ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم تیسرا پروگرام اس چیز پہ کریں گے تو ہم آپ کو بتا بھی دیں گے کہ وہ کس طرح کرتے ہیں. تو تیسرا پروگرام مجھے تھا کہ ہم بتائیں گے بلکہ ان کو دکھائیں گے, مگر اسکرین ہاں جی شیئر کر کے دکھا دیں گے. یہ کس طرح جو ہے نا وہ اس کو کر سکتے ہیں. اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں. جیسے انہاں سانو گالاں کڈیاں پھر کرن دا فائدہ کوئی نہیں, یا انہاں نکتہ چینا, کیونکہ یہ پچھلے دنوں میں عظیم کمنٹس تھے نا, وہ اس یہ طرح غصہ عظیم آتا ہے. یہ جو عظیم ذکی ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ رہ کہاں پہ رہے ہیں, یہ اس ٹائم سویڈن کے سر اندر ہیں میرے یا پاس کسی اور؟ نہیں, یہ لکھا ہے سر میرے پاس ای یو کا کارڈ ہے, پیپر چینج کرنے کے لیے سبمٹ کرائے ہوئے ہیں. میری وائف پاکستان ہے, ساتھ ان کے پیپر سبمٹ کرائے ہیں. ان کے پاس ای یو کا کارڈ ہے, مطلب ہی تھی کہ رہندے ہوں گے نا, وائف ان کی اگر پاکستان تو میں ہے. EU کا ان کا پرماننٹ کارڈ ہے, اگر EU کا ان کا پاس پرماننٹ کارڈ ہے اور یہاں پہ ان کے پاس جاب ہے تو ان کو یہاں کا 5 سال کا جو ہے وہ ریزیڈنٹ پرمٹ مل جائے گا. یا اور پھر جب وہ یہاں کا پوچھ رہے تھے نا کہ اگر رولز اگر کچھ چینج ہوئے ہیں. نہیں, آپ اپنے اپنے ان کو بلا سکتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے شاید وہ فوراً نہ دیں, لیکن آپ بلا سکتے ہیں. میں کل ہی ایک پرسوں میرے نیبر میں ایک ہیں, ان کی فیملی آئی ہے, وہ ریسنٹلی یہاں پہ موو ہوئے ہیں اور وہ بھی یونان سے آئے ہوئے ہیں وہ بھائی, اور انہوں نے یہاں پہ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے کوئی, سر پاکستان میں اسٹوڈنٹ کو ویزا مل رہا ہے لیکن انٹرویو کی ڈیٹ ستمبر کی مل رہی ہے اور کورس 31 اگست کو سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو اس میں میرے بھائی ارسلان, اس میں کون سا مسئلہ ہے آپ کو؟ اگر آپ کا کورس 31 اگست کو سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ واقعی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ اپنا اسٹڈی شروع کرو, آپ آن لائن کلاسز لو, اور کیا کہتے ہیں جب آپ کو ویزا مل جائے گا تو آپ آ جانا. میں یقین کرو جتنا آپ لیٹ ہوگے اتنا آپ کا فائدہ بھی ہوگا. ہاں اب اس میں بڑے پیسے ان کے بچ آپ جائیں گے. اگر پوچھو گے کہ فائدہ کیا ہوگا تو یار ایک تو کووڈ کی سچویشن ہے, یہاں کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں یہاں پہ, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پیسے بھی اپنے آپ کے بچ جائیں گے.
ہاں ظاہر ہے وہ رہنے کے کرایہ وغیرہ اس طرح کے بہت زیادہ، ہاں اور جی، پلس اپنے والدین کے پاس رہو گے اس کا فائدہ ہی اور ہوگا آپ یہاں کو۔ پہ بھی آپ ہوگے تو پتہ چلے کہ آپ کو گھر سے ہی بیٹھ کے پڑھنا پڑے تو پھر کیا کرو گے؟ یہاں پہ بھی یونیورسٹیز کی جو ہے وہ کچھ آن لائن وغیرہ جو ہیں وہ کلاسز ہیں، تو پھر یہاں پہ بھی آ کے آپ نے گھر سے پڑھنا ہے تو وہاں سے ہی گھر سے پڑھ لو۔ یار یہ عظیم ذکی صاحب دا پھر میسج ہے سٹاک ہوم میں سر 5 منتھ ہو گئے ہیں ذکی صاحب، عظیم ذکی صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ سمر میں ان کا ویسے بھی جو پروسیس ہوتا ہے نا سویڈن میں یہ کم ہوتا ہے، کیونکہ اگر جہاں جس آفس میں 10 بندے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سمر کے اندر تقریباً 2-3 رہ جاتے ہیں، باقی سارے ووکیشن پہ چلے جاتے ہیں سمر ووکیشن میں۔ تو سمر میں تو ویسے ہی سلو ہوتا ہے، آج کل تو بھی کووڈ ہے سر، تو حوصلہ رکھو، بھابی نو اسکائپ پہ گل گل کر دے رہو، اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ، جلد آئیں گے، ٹینشن نہ لو۔ آپ کے پاس عظیم، اگر آپ کے پاس آپ کے پاس جو ہی کارڈ جو ہی آپ کا ویزا آئے گا تو آپ کی وائف کا بھی آ جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سویڈن میں جاب کیسے ملی؟ کون سی جاب آسانی سے مل جائے گی؟ اچھا جی، اگر آپ کے پاس راجہ یاسر محمود، آپ کہاں سے پاکستان سے ہیں یہ بھی آپ کائنڈلی مجھے بتا دیں، اور دوسری EU چیز یہ کارڈ ہے کے کہ بعد اگر آپ کے پاس آسان کام دسیا ہے، ای یو، سوری یہ آسان ویسے کام دسیا ہے۔ ٹاپک ای یو کارڈ پہ چلا، ٹاپک اور سائڈ پہ چلا گیا، ای غلط یو نہ کارڈ کے جواب دے اوپر دیں چلا گیا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر میں نے دیکھا کہ اس طرح کے بندے مجھے ملتے ہیں ہر دوسرے دن، انہاں کو ہاں جی، انفارمیشن ساڈے نال بہت ہی ہونی ہے، تساں غلط جواب دینے نا تو کمنٹ سے گالاں نکلیاں باتوں۔ نہیں، اگر پہلی بات جو ہے کہ میں اگر غلط جواب میں اس لیے نہیں دے غلط سکتا کہ نال بھی سوری، نہ ہو۔ میرے پاس ای یو کا کارڈ اپنے پاس ہے نہیں بھائی، لیکن میں آپ کو وہی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں جو میرے ساتھ دوست وغیرہ جو ای یو سے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے یہاں پہ رہ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ بات ہوتی ہے وہی آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ دیکھا اسپین سے ہیں اور اوپر سے راول پنڈی سے ہیں، تو ان کو تو میں غلط جواب دے ہی نہیں سکتا۔ اسپین سے میرے ہاں کچھ دوست یہاں پہ سیٹ آئے ہیں، یہاں پہ آئے ہیں، میرا اسپین میں چکر بھی لگتا رہتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اسپین کا کارڈ ہے 5 سال کا، آپ یہاں پہ آتے ہو، سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آ کے ایک کیا نمبر ہوتا ہے بٹ صاحب آپ کو پتا ہوگا، آپ یہاں پہ آپ کے پاس اگر کوئی جاب ہے تو اس کے اوپر اس کچھ یار ایس کا تو کچھ ٹیکس آفس سے لینا پڑتا ہے پیپر، وہ تو نہیں کچھ ذکر کچھ کر رہے ہیں۔ کچھ اگر آپ کے پاس یہاں پہ جو آپ کے پاس یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا رجسٹرڈ کروانا ہے، اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانے کے بعد آپ کو ایک، مجھے اب ایگزیکٹ سامونیس نمبر نمبر، اس کا نام کوآرڈینیشن ہے، نمبر، کوآرڈینیٹر نمبر، ہاں جی، آپ کو کوآرڈینیشن نمبر، ایگزیکٹلی ہاں کوآرڈینیشن نمبر یا آپ کو ملتا ہے، اس کو سامونی لے نمبر، کے، ہاں۔ ہاں جی، اس کو لے کے آپ کیا کرتے ہو، آپ جاتے ہو جو امپلائر کے پاس، لیٹ سے یہاں پہ آسانی سے جاب ملتی ہے اخبار ڈسٹریبیوشن کی، اگر نہیں آپ نہیں کے اس پاس سے تھوڑا اسپین، مختلف ہے یار، یہ بڑا انہیں کمپلیکیٹڈ کیا ہے، میں پچھلے دنوں میں ہوا نا اتفاق، اب آپ ٹیکس آفس جاتے ہیں نا، یہ نمبر دیتا ہے ٹیکس آفس، ٹھیک ہے نا، اب آپ ٹیکس آفس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس جاب ہونی چاہیے پہلے، مگر جاب ہوگی تو پھر جو ہے نا وہ ہم آپ کو وہ نمبر دیں گے۔ اب جب یہ جاب لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو کام والے، وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس وہ نمبر ہے پہلے، ٹھیک ہے نا، چونکہ اب یہی تو میں کہہ رہا تھا سٹارٹ میں کہ میں نے ایک دو دوستوں کے لیے پوچھا ہے، وہ ہمارے دوست ہیں سویڈش، وہ ڈر گئے سن کے، چونکہ اب ان کا شروع سے وہ واسطہ پڑا لوگوں پرسنل نمبر، چونکہ پہلا سوال آپ کہیں بھی جاتے ہیں آپ تو سمجھتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کو پرسنل نمبر کیا ہے جی آپ کا آئی ڈی کا، اب ان کو کوآرڈینیشن نمبر کا بھی نہیں پتا، یہ جو بعد میں انہوں نے وہ شروع ہوا، بہت سے لوگوں کو ابھی بھی علم نہیں، وہ ڈر جاتے ہیں اس میں، لیکن اینی ہاؤ کوآرڈینیشن نمبر کسی نہ کسی طرح آپ کو مل ہی جاتا ہے کہیں نہ، وہ میں تھوڑا سا وہی آسان بتانے ہے۔ لگا تھا کہ آپ کو کیسے مل سکتا ہے، کیونکہ میں جی جی آج کل ایک ایسے بندے سے ملا ہوں جو یقین کریں اسپین سے ہے، اور وہ اسی طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس نے یہاں پہ پاکستانی کسی کمیونٹی میں لوگوں کی اپنی چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے جی، اس نے اس بندے سے جو ہے نا وہ جاب کا پیپر لے لیا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹیکس آفس چلا گیا، وہاں سے کوآرڈینیشن نمبر مل گیا، اس کوآرڈینیشن نمبر کو لینے کے بعد وہ جو ہے وہ پریمو یا اوبر کے پاس چلا گیا کہ یہ میرا کوآرڈینیشن نمبر ہے، یہ میرا لائسنس ہے، اب مجھے آپ جو ہے وہ جاب کا جو ہے وہ 2 یا 3 مہینے کا کانٹریکٹ ٹیمپریری دے دے۔ جب وہ 2 یا 3 مہینے کا آپ کو ٹیمپریری کانٹریکٹ ملتا ہے تو آپ اس کانٹریکٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مائگریشن بورڈ میں ویزا اپلائی کرتے ہو۔ اب کیا ہوتا ہے، مائگریشن بورڈ آپ کو کہتا ہے یہ تو 3 مہینے کا کانٹریکٹ ہے، آپ کے پاس کانٹریکٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم نہیں ہے، تو آپ دوبارہ اپنے امپلائر کے پاس آتے ہو،
اور امپلائر کو کہتے ہو کہ ہمیں مائگریشن بورڈ سے جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے ویزے ایکسٹینشن کے اندر، آپ تھوڑا سا لمبا کانٹریکٹ دے دیں، اگر آپ کا امپلائر اچھا ہے تو ان سم کیسز پریمو کو میں جانتا ہوں کہ وہ کر دیتے ہیں. میں پریمو کے اندر 6-7 سال کام کیا تو میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. بلکہ کل پرسوں میری کسی سے بات ہوئی تھی تو اس کو بھی انہوں نے کانٹریکٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ سال کا دے دیا. تو وہ اگر آپ کا امپلائر آپ کو 1 سال کا کانٹریکٹ بڑھا کے دے دیتا ہے تو آپ دوبارہ مائگریشن بورڈ کو وہ بھیجتے ہو تو آپ کو اسی حساب سے جو ہے وہ ویزا مل جاتا ہے. لیکن صحیح یہ کہہ رہے ہیں ابو بکر بھائی کہ آپ کے پاس کوشش کریں کہ کسی طریقے سے یہاں پہ جاب ڈھونڈ لیں. پہلے ہی نہیں بھی ہے تو اسپین میں آپ آئیں، یہاں پہ آ کے ٹرائی کریں، کسی ہوٹل پہ کسی جگہ پہ آئیں، 2-4 دن یہاں پہ رہیں، کسی کے پاس ٹرائیاں ماریں. آپ کو ہو سکتا ہے کہیں کوئی آفر دے دے. آپ کو اسپینش اگر آتی ہے اسپینش ریسٹورینٹس پہ چلے جائیں، اس میں وہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا. میں اس دن پڑھ رہا تھا تھوڑا کہ جو لوگ آتے ہیں نا، اگر گاڑی خریدتے ہیں نا سویڈن میں، جب وہ گاڑی خریدتے ہیں نا تو اس کو رجسٹریشن کے لیے ان کے پاس نمبر ہونا ضروری ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرانسپورٹ والے ہیں وہ ان کے لیے ٹیکس آفس میں جو نا، چونکہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہیں جو کمپنیز جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، نمبر جو ہے وہ ٹیکس آفس ایشو کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ وہ گاڑی خریدتے ہیں ادھر تو ان کے رولز میں ہے کہ وہ آپ کے لیے کر سکتے، لیکن ادھر تھوڑی سی کمپلیکیشنز آئی ہیں تو وہ اس کی مجھے ڈیٹیلز کا نہیں پتا، لیکن وہ ایک آپشن ہے کہ اس میں آپ لے سکتے ہیں. لیکن اور بھی ہیں ایک دو جگہ جہاں آپ کو ایزیلی مل سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے لوگ وہ لیتے ہیں. تو اینی ہاؤ جو کوئی ادھر ہے تو اس کو چاہیے ہوتے دسیا جائے جو آلریڈی ادھر ہیں، کوئی 2-3 بندے جڑے، تو وہ انشاءاللہ ہوپ فلی کہ امید ہے کہ وہ مل سکتا ہے. آپ ان کی ہیلپ کریں گے، اب یہ کہہ رہے ہیں. ہاں اس میں یہ ہے کہ جو ادھر آلریڈی ہیں، اگر سپوز ان کو تھوڑی سی دقت آ رہی ہے اس چیز میں، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو وہ یہ ہے کہ چونکہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نمبر نا، آپ جہاں آپ جس پہ آپ کو، چونکہ اگر نہ ہو نمبر تو وہ بہت زیادہ پرابلم ہے، خاص طور پر جو فیملی جن کا بچہ وغیرہ ہے ان کے لیے. اچھا سر، یہ جو اسٹوڈنٹ سے متعلقہ مسئلے میں زیادہ فوکس ان کی طرف ہے ای والی، چونکہ سانو بہت زیادہ وہ ان کا نہیں پتا. یہ تو وہ چیزیں جو ہمارے پاس انفارمیشن جو دوست وغیرہ آئے ہیں ان کے حوالے سے ملی ہیں. یہ بھائیاں جو نا انہاں دا من لگ رہا تھوڑا زیادہ سیریس سے سوال، لیکن سر یہ جو نا وہ کنٹینیو اسی انہی نے بھیجا جو جن کا یار تھا وہ. اچھا بھائی، میرے بھائی ارسلان، انٹرویو میں آپ فیل نہیں ہوگے اگر آپ کو انگریزی وغیرہ بولنا آتی ہے اور آپ یہ ثابت کر دو گے کہ واقعی میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ وہاں پہ تو آپ فیل نہیں ہوگے. انٹرویو کا مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ جو پاس فیل کرنا نہیں ہوتا، بس تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے کہ بندے کو بولنا چالنا آتا ہے یا نہیں. آپ کی سہیل ایکٹیویٹیز، بھائی، سوشل ایکٹیویٹیز پڑھیں گے یا انٹرسٹ پوچھیں گے، اس کے علاوہ ان کا بالکل مقصد نہیں ہوتا کہ فیل کر دیں. انٹرویو میں آپ فیل نہیں ہوگے. اچھا سہیل بھائی، تقریباً نا 42 منٹ ہمیں ہو گئے ہیں اور میں اوپر ٹائم دیکھ رہا ہوں. آپ نے وہ اصل میں پہلے مینشن کیا تھا مغرب کی نماز کا بھی وقت ہو گیا ابھی، تو اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ بھی جو نیکسٹ پروگرام ہے وہ ہم کریں گے، یہ بہت جلد کریں گے، اس کو لمبا نہیں، انہی 4-5 دنوں میں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ان کیس آپ لوگ کو کوئی سوٹ کرتا ہے ٹائم تو آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں کہ اگر مگر دن کا پہلا وقت ہو یا شام کا ٹائم ہو یا ویکینڈ ہو یا ویک ڈیز ہو، لیکن ہم ہوپ فلی کوشش کریں گے ایک دن پہلے اناؤنس کر دیں اس کو کہ ہم کس دن ہوں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم وہ دکھائیں گے آپ کو پراپر جو ہے نا وہ کہ کون سی ویب سائٹ ہے. میری یہاں پہ کمیونٹی کے لوگوں سے تھوڑی سی ریکویسٹ بھی ہوگی. میں خود کیونکہ اتنا ان نہیں ہوں، یہ وکر بھائی زیادہ ان ہے، کہ یہ جو لوگ گریس سے یا اسپین سے آئے ہوئے ہیں ان کو کوئی اپنا نا ایک سیٹ اپ کریٹ کرنا چاہیے جہاں پہ سیٹ لوگ ہیں، اور اگر یہ ہیلپ کر سکتے ہیں جو نئے آنے والے ہیں تو ان کی ڈیفینیٹلی ان کو ہیلپ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ انوائرمنٹ کو ہم سے زیادہ اچھا جانتے ہیں. یہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ اس پورے ماحول میں سے گزر کے آئے ہیں، وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں، یہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو انہوں نے فیس کیا. تو یہ جتنے یہاں پہ ہمیں کوئی سن رہے ہیں، اسپین سے آئے ہوئے ہیں، گریس سے آئے ہوئے ہیں، ان کو آپس میں مل کے کوئی 4-5 لوگوں کو ایک گروپ بنا لینا چاہیے فیس بک کے اوپر، یا کوئی ہم لوگوں سے کوآرڈینیٹ کر کے کہ ہم لوگ بھائی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں، جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو فری میں گائیڈنس دیں گے، یا جو بھی پروسیس کے اندر ہرڈلز ہیں ہم ان کے لیے سہولت پیدا کریں. تو پلیز یار وہ لوگ آگے ضرور آئے. اس میں سہیل بھائی ہم نے دیکھیں، میں آنیسٹلی بتاؤں کہ اسٹاک ہوم کے اندر اسی طرح ڈیفینیٹلی دوسرے شہروں میں اور دوسرے ممالک میں بھی ہوگا. اسٹاک ہوم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، وہ ویسے جیسا بھی ہے وہ
ویسا ہی ہے، لیکن اس معاملے میں ہر بندہ فراخ دل ہے، اور کوئی بھی بندہ، میرا نہیں خیال، لیکن یہ کہ اس میں آپ وہ پوچھے نا سوال، اب آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح کی چیز نا جی ریسٹورینٹ خرید دو، وہ تو نہیں کوئی کرے گا، لیکن جو چیزیں آپ کو مگر جو جو پوچھنے والی ہیں وہ اگر پوچھتے ہیں تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا. ہر بندہ جس کو وہ نہیں بھی کر سکتا وہ بھی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا. بلکہ ہم نے جتنے بندوں کے وہ شروع میں کمیونٹی کے لوگوں کے انٹرویوز کر رہے تھے جو آج کل تھوڑے سے پاؤز کیے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلد سٹارٹ کر رہے ہیں دوبارہ 3 منٹس. اس کا مقصد یہی تھا کہ جو ڈفرنٹ بندے ہیں وہ آتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، ان کو تو ہم تو جانتے تھے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر سپوز کوئی بندہ اس کا انٹرسٹ ہے اس بندے کے ساتھ تو وہ اس کو اس لائن سے ہیلپ مل سکتی ہے. وہ اس لیے پرپز تھا. تو چونکہ میں تو وہ 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں وہ ضرورت، ساڈے وہ یوزر گروپ اس میں بے شک ایک بندہ بھی رہ جائے کوئی ٹینشن نہیں سانو، چونکہ ہم نہ اس میں ہمارا کوئی پروگرام ہے کوئی پیسے کمانے کا، نہ کوئی اس طرح کوئی ذہن ہے، اور نہ ہم وہ گنتے ہیں لائکس وغیرہ، ملن نہ ملن ڈزنٹ میٹر. اس میں بے شک کوئی بھی نہ رہے کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ ہم وہ جو اچھا کام ہے اس کی کوشش کر رہے ہیں، اور پرپز یہ ہے کہ یار اللہ پاک اجر دیں، اگر وہ آپ لوگوں کی دعا مل مطلب جائے. یہ جو ارسلان ہے یہ اسٹوڈنٹ ہے، ان کا جو کوشچن ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ارسلان 1 سال تک کے لیے پاکستان کا لائسنس یہاں پہ کنورٹ ہو جاتا ہے. جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو لائسنس نہیں ملے گا، لیکن آپ کو ایک پرمیشن لیٹر مل جائے گی اور آپ اتنی دیر تک جو ہے وہ گاڑی چلا سکتے ہیں. ویکھو نا ہن تھلے یہ سوال آ گیا ہن انہاں دا، بھائی صاحب کی نام انہاں دا، یا ہن تسی دسو 5 دن کے لیے ہوٹلنگ، یار ویکھو نا ہن انہاں دا سوال، ہن یہ چیز ہے گوگل تے لکھن نا تے انہاں نوں پورے سویڈن دے ہوٹلاں دی آئی ہے کہ یہ میرا خیال ہے کوئی ریزن کو بندے نہیں تو کوئی جواب نہیں دا. اور کوئی نہیں ہے کوئی بٹ صاحب سوال یار مگر 5 دن کی ہوٹلنگ کنے دی ہوئے گی تانوں پتہ؟ 10 من تے نہیں پتہ ہے یار میری بات سنیں بھائی، ہوٹلنگ جو ہے یہاں پہ 5 دن کی تقریباً آپ کی ہو جائے گی کوئی 2,000-3,000 یورو میں، سوری کوئی 500 یورو میں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ راجہ صاحب اکیلے ہیں تو آپ یہ گروپ، اتنے زیادہ گروپس ہیں یہ پاکستانیوں کے بہت زیادہ، ان کا اردو چینل ہے، ہمارا پاک یونٹی ہے، سب جو ایک پوسٹ لا کے شیئر کرو. اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہ کہیں سے وہ بھائی مل صاحب جائے گی، آپ سب ہو سے جائے گا. پہلے تو آپ میرا نا یوٹیوب کے اوپر اردو چینل اسٹاکہوم ہے وہ جوائن کریں یوٹیوب کے اوپر، اور واٹس ایپ کے پاک یونٹی یوٹیوب کے اوپر وہ جوائن کریں آگے بھی سیدھا. سب سے پہلے. اچھا اور راجہ صاحب آپ جی سوری جی جی اور اس کے دسو بعد آپ جو ہے نا ہمارے جو گروپ ہے ان کو جوائن کریں، تو آپ میسج کریں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کا جاننے والے یہاں پہ نکل آئے. راجہ یاسر صاحب ہون کی جولائی اگست ستمبر اگست، ہاں جولائی اگست ایک گھر ہے پورا جی. اگر آپ کو چاہیے تو بتائیے گا. آج کل چونکہ مجھے کل کسی نے کہا تھا ان کے پاس اویلیبل ہے، بلکہ ایک کمرہ بھی ہے اگر کسی کو لمبے ٹائم کے لیے چاہیے. ادھر شیستہ میں ہے تو وہ بھی ایک دوست ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے، انہوں نے ذکر بٹ کیا صاحب تھی اگر کسی کو. میں وہ تھوڑا سا ایک ہفتے کے لیے 500 یورو میں آپ کو گھر لے دوں گا آج کل. ہاں ویکھو نا کنے اچھا ہن کوئی جی خوشنود بھائی صاحب سیوسن میں ایک ہوٹل ہے وہ 100 یورو پر ڈے نائٹ ہے. اور نام ہی دسو نا خوشنود صاحب، بلکہ وہ کمنٹ لکھ دو. وہ اس میں یہ ہوگا کہ ان کیس اگر کوئی بھائی جیسے وہ راجہ صاحب نے پوچھا تھا تو وہ ان کے لیے اچھا ہے. یہ یار یہ شکریہ، یہ سب سے اچھا ہے کہ جیسے سپوز ہمیں جس چیز کے لیے ہم نہیں تو وہ کسی اور بھائی نے ہیلپ کیا ہے. یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ اگر سپوز اگر کوئی بھائی اس طرح کا سوال پوچھتا ہے کوئی دوست، تو اگر سپوز آپ کے علم میں ہے کوئی اس طرح کی چیز جو ہمارے علم میں نہیں تو ڈیفینیٹلی کوشش کیجئے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی اس معاملے بڑے اچھے نے کہ ابھی تک جو ہے نا جو سننے میں ہے خاص طور پہ سویڈن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ ہیلپ کرتے ہیں کوئی بھی ہیں. اور بلکہ یہ جو گریس وغیرہ سے ہیں ان کا آپ ذکر کر رہے تھے، انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں گروپس وغیرہ اس طرح ان کے نا، بلکہ وہ بہت بہت بڑے ابھی تو ان کے گروپس بن گئے جس میں یہ وہ تدفین وغیرہ کا بھی کر رہے ہیں، وہ میچ وغیرہ میں ادھر بھی دوست وغیرہ ہاں جی ہیں. یہ بڑے تو اچھے ہیں. میں اپنے ذوالفقار ارے یار بھائی ہیں ہمارے معاشتہ کے اندر ہوتے ہیں، اسپین سے آئے ہوئے ہیں. میں ان کے ساتھ پلان بھی تھا کہ ایک پروگرام پورا کروں کہ اسپین سے آپ کس طرح یہاں پہ آئے، پورا ایک سیٹ اپ ان کے ساتھ تھا، لیکن ان کی سرٹن ریزن نہیں ہو سکا. تو کیا کہتے ہیں ہو جاتا ہے اس طرح.
बहरहाल कम्युनिटी के हवाले से अगर कोई भी बंदा है आपको वो नजर, आप किसी से पूछे, हर बंदा, अगर आपको झिझक आ रही है किसी से पूछने से, तो ये कि आप हमसे कह सकते हैं, हम उनसे आपकी तरफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हम वो पिछले दिनों में पॉलिटिशियंस हैं, जैसे वो लियाकत साहब थे, बरकत साहब थे, ये वो सारा थी, उसके बाद और कौन सी वाला, चोरी जफर साहब थे, उन्होंने बल्कि ऑफर की थी अगर किसी को वो चाहिए ट्रांसलेटर, एज अ ट्रांसलेटर वो हेल्प कर सकते हैं। तो वो उन्होंने भी ऑफर उसी वक्त ऑनलाइन की थी, अगर सपोज किसी को किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो वो बिल्कुल तैयार है हेल्प के लिए। तो वो ये है कि आप फेसबुक पे सिर्फ देखो, जो बंदा स्टॉक होता है, किसी से पूछने, हर बंदा आपकी हेल्प करेगा डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला। तो सुहेल भाई, मगरब की नमाज पढ़ी है, हुन चल गया सी, चलें तो ठीक है जी, हम 50 मिनट हो गए इन हैं तकरीबन। हाँ जी, और इंशाल्लाह फिर आपसे व्हाट्सएप बाद में मुलाकात होगी। सुहेल और भाई बहुत मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का दोबारा। और बिल्कुल अभी ये बिल्कुल हमारा प्लान ही था, बिल्कुल 2 मिनट पहले फोन पे गल हुई सी आ गए ऑनलाइन, ते हाँ जी, हुन बस चलिए अब मैं अब थोड़ा-सा आपका जो है आपके ही इसी प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मैं बता दूँ कि मेरा अपना भी जो है ना वो उर्दू चैनल स्टॉकहोम के नाम से एक फ़ेसबुक के ऊपर पेज है और यूट्यूब के ऊपर भी चैनल है। आप काइंडली यार जो लोग हमें सुनते हैं यहाँ पे, हमारे उन यूट्यूब के ऊपर भी पाक यूनिटी और उर्दू चैनल स्टॉकहोम को सब्सक्राइब भी की करें, वहाँ पे बड़ी अच्छी वीडियो हैं। ख़ास तौर पे वीज़ा अप्लाई करने की, मैंने तो वहाँ पे अपलोड भी की हुई हैं, बट साहब इंशाल्लाह अगली दफ़ा अप्लाई करेंगे इनके यूज़र के लिए, हम एक वीडियो वहाँ पे भी 1-2 अपलोड करेंगे और भी बड़ी वीडियो हैं। इन इन बड़ी सोशल एक्टिविटीज़ इन्होंने की हुई हैं उन यूट्यूब के ऊपर, आप लोग वो जॉइन करें, सब्सक्राइब करें वहाँ पे यार और फिर आप दूसरा जब एक हमसे एक चीज भूल राब्ता गया करेंगे सर तो आप। हम आपको जवाब सही देंगे। हाँ, क्या ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ चीज़? ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ मिलना है। अच्छा दूसरा है कि एक चीज असल भूल गए हैं सर जी, सोहेल सफदर साहब शायर हैं, आपको पता नहीं है ये बहुत बड़े शायर हैं, और सोहेल सफदर की पोइट्री के नाम से इनका एक पेज है, उसमें बेहतरीन, अगर आपने शाम के टाइम अकेले बैठे हैं तो शायरी सुननी है मजेदार, तो वो उधर से आपको हर तरह का मटेरियल, इनकी गजल्स, वो उसके बाद अगर आपने वो शकील खान शकू, ये वो बंदे हैं जो यंग हैं, मैं आपको उनका बता रहा हूँ इसलिए कि ये यंगस्टर हैं, इनको दाद शाद दें, चूंकि ये और वो निकालें अंदर से जो इनके अंदर छुपी हुई हैं चीजें, जब खुशनूद इनकी भाई दाद आपका आप। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप बल्कि आपने बड़े हमारी हेल्प भी की है अभी 1-2 क्वेश्चन्स का आंसर करके, आप हमारे यूट्यूब पे जो चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब करें और ये जितने देखने वाले हैं, जब आप वहाँ पे लेट्स से एक वीडियो है, आप उस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो हमारा फिर फर्ज़ बन जाएगा आपको आंसर करना। फिर हम आपके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे और जितनी हमसे हेल्प हो सकती है हम आपकी हेल्प भी करेंगे। बाकी रह गया ये बुक के बारे में, तो बुक के सॉरी पोएट्री के बारे में तो वो मैं व्हाट्सएप से रिक्वेस्ट करूँगा किसी दिन ये मेरे साथ सेपरेट उसके ऊपर प्रोग्राम करें। हम इंशाल्लाह मेरी बुक जो है उसका नाम मैंने कुछ दिन पहले अगर लोगों ने मेरा पोएट्री का पेज जॉइन किया है तो मैंने सजेशन ली है नाम के लिए। मेरे कई दोस्तों ने कमेंट किया है, नाम सजेस्ट किया है उसमें से, उनमें से नाम एक आध पिक हो चुका है। आज मेरे भाई हैं एक अपने मकसूद भाई, वो डिज़ाइनर हैं, उनके साथ बात हुई है और वो पेज उसका डिज़ाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में पेज डिज़ाइन होगा। मैं वो दोनों डिज़ाइन आप लोगों के सामने अपने सोहेल सफदर पोएट्री पे रखूँगा। जो पब्लिक को, लोगों को पसंद डिज़ाइन आएगा, हम वो डिज़ाइन भी चूज़ करेंगे और मेरी वैसे कोशिश है कोई कि इंशाल्लाह जो लोग बीच में से अच्छे फैन्स हैं, जो बाकायदा मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मैं उनको बुक जो है वो उनके घर तक भी इंशाल्लाह पहुँच जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। ये जबरदस्त। हाँ जी। उसके बाद एक और है हमारे स्वीडन के बिल्कुल यंग शायर, बड़े जबरदस्त किस्म के, शकील खान शकू साहब, उनकी उनका भी अपना पेज है, यूट्यूब चैनल भी है, बल्कि सफीर पाकिस्तान स्वीडन पर भी उनके मिल सकती हैं आपको चीजें। जमील एहसन साहब है, सईद अहमद साहब है, सुल्ताना नाज साहब है, उसके बाद अभी बहुत और नाम है, मैं भूल गया हूँ। हमारी वो बाजी हैं एक, अंजुम, शहनाज अंजुम, उनके यहाँ और बहुत से शायर हैं जिनका आपको मटेरियल मिल सकता है, यूट्यूब पर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है। अच्छा जी, एक वे सवाल चलिए ਉਹਦੇ ਬਾਅਦੋਂ अजहर इकबाल साहब, ब्रदर क्यों नहीं आ सकते यार, सारी दुनिया आ सकती है, आओ तुसी बेफिक्र होके आओ, अल्लाह ताला ने अगर आपका रिज्क लिखा तो वो कोई भी नहीं ले सकता, वो आपको मिलकर रहेगा। तो सुहेल भाई जी। ठीक होगा, नमाज पढ़ो तुसी भी, तो मैं भी पढ़ा।
تے اللہ تعالیٰ قبول کرن. آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سہیل بھائی ایک دفعہ پھر بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کا. تو انشاءاللہ جلد آپ کو دوبارہ ہم تکلیف دیں گے. یہ خوشنود بھائی انشاءاللہ میں ذوالفقار بھائی کو ضرور جو ہے آن لائن لوں گا. ذوالفقار بھائی نے شاید آج کل مٹھائی کی اپنی جو ہے وہ بیکری شروع کی ہوگی, آج کل انہوں نے کرنی تھی, تو میں ان کو ذوالفقار بھائی زلفی تو نہیں جنوں کہندے ہاں ہو جی نے ہاں جی مٹھا جی بڑی بدلی رکھی ہے. ہاں جی ہاں جی میں ان کو کس دن ضرور لوں گا. میرے علاقے کے ہیں, سرگودا کے ہیں, اور بڑی ہم بدلی ہوتے ہیں یار سرگودے دے. تو جی کی واٹس ایپ کی کہہ رہے ہو, وہ سرگودے بڑے ڈاڈے بندے ہوندے نے. تو ان کو ہم ضرور انوائٹ کریں گے. تو واٹس ایپ آپ گجرا لے کے ہیں, آپ کو کیا کسی کا ڈر ہے, فلانوں سر کا جی شہر ہے. ابھی ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਕਿਸ ਦਿਨ. WhatsApp ਜਿਲੇ ਆਖੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ. ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਰ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਧੂਣਾ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ WhatsApp ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਐਡੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਧੂਏ ਕੱਢ ਛੱਡੀਏ. ਸਵੀਡਿਸ਼ ਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਜੇ ਕੋਈ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਜੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੰਜ ਫੌਰਨ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੈਂਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ. ਉਹ ਹੁਣ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਖਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਮਲੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰੂਕ ਦਾ ਮਲੰਗੀ, ਹਾਂਜੀ. ਉਹ ਫਰੂਕ ਯਕੀਨ ਮਲੰਗੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ. ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਧੋਤੀ ਸ਼ੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈ ਧੋਤੀ ਸ਼ੋਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਵਾਂਦਾ ਮੰਗਵਾ ਲਓ. ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧੋਤੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੈ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਜਲਦੀ. WhatsApp ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲਵੋ ਤੇ ਧੋਤੀ ਬਣਾ ਲਓ. ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਧੋਤੀ ਧੋਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਹੈ. WhatsApp ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਦੁਪੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 50,000 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸਰ. ਨਹੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੁਪੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ. ਹੁਣ ਵਿਊਅਰਸ ਹੀ ਵਧੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੀ, ਨਮਾਜ਼ ਕੱਲ ਪੜ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ. ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 50 ਸੂਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਪੱਟਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਧੋਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਲਓ. ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ. ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਲਈ WhatsApp 100 ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਲੇ ਕਹੋਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਰਨੇ ਆ. तो भाई ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਅਸਜਦ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ WhatsApp. ਹੁਣ ਅਸਜਦ ਭਰਾ ਆਖਦਾ ਕਿ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ. ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਭਾਬੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ. ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਯਾਰ. ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ, एक चीज ज़हन में पालो यार, एक चीज आप अपने ज़हन में रखें, जिस दिन अल्लाह ताला ने आपका दाना पानी लिखा होगा जिस जगह का, दुनिया पूरी रोकना चाहेगी ना, वो भी नहीं रोक सकते. तो जिस दिन आपका रिज़्क नहीं है, तो इसलिए सबसे बेहतर हल है कि अगर इस तरह की कोई मुश्किल आए, मैं आपको आसान कुलिया बताता हूँ, यकीन करें, प्रैक्टिकल करके देख लें. सजदे पवो, अल्लाह ताला को मंगो, राती कलियां बह के आधा घंटा,
تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی بہت سی مشکلات جو ہے نا وہ آسان ہوں گی، اور وہ لوگوں سے وہ پوچھنے منتیں کرنے سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ بچ جائیں گے. تو اس میں ہو سکتا ہے یار آپ کی اسد بھائی، اگر سپوز اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری ہوئی ہو، نہیں وہ آپ نہیں لیے آنا نہیں جو ہے نہیں وہ اسد بھائی، آپ کو پتہ ہے آج کل سویڈن کے اندر لا نہیں ہے. آپ کو سیدھی سی، آپ کو پہلے تو ہمارے پروگرام میں شروع میں آپ کو بتا دیا ہے کہ کئی ممالک جو ہیں ان سے یہاں پہ لوگ آ نہیں رہے، کہیں جا نہیں رہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ ویٹ کریں، اچھے اچھے دنوں کا ویٹ کریں، جب یہ یورپین شینجن ویزے جو ہیں وہ شینجن کھل جائے، یہ جو ایگریمنٹ کے مطابق. اچھا تو دوسرا ہے کہ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਨੇ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਈਏ ਨਾ तो ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ गए. मैं एक वाकया आखिर में सुना के तो मैं इजाजत चाहूंगा, उसके बाद सुहेल भाई. वो جی جی इंग्लैंड से ना हमारा एक दूर के रिश्तेदार है, ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ جی ਜਦ جی ਫੋਨ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ तो ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ. وہ ہوتے ہیں انگلینڈ، بڑا پرانا عرصے تو رہ رہے ہیں تو پورا نا انگلش ہی ہو گئے ہیں تقریباً. وہ چارے 25 سال بعد پاکستان آئے تو لوگوں نے انہوں نے عزیز و کارب نے نا بہت زیادہ ویلکم کیتا انہوں نے. مگر انہوں نے اب وہ خود واقعہ سنا رہے، کہتے ہیں جی میں پہلی دفعہ آیا تو میں آگے سارے مجھے رشتہ دار کو میرے کزنز ملے، سب نے کہا جی یار تو اتنی دیر بعد آیا میں تو ہن پھر اندر میں جانے لگا، کہتا سب رونا لگ رب سب نے رونا شروع کر دیا، میرے کزنز نے، آنٹیز وغیرہ نے. تو کہتا جی میں واپس گیا، اندر میں انگلینڈ پہنچیا تے تقریباً نہ کوئی مہینہ کہ لنگھیا تے کہتا جی مینوں نہ بڑی اداسی جو ہو گئی میرے ذہن چ، سارے میرے کزن والی تصویراں گھومن یار، روندے پے سن، کنا میرے تو اداس ہوئے نے. اندر میرا دل نہیں لگا، میں مہینے بعد واپس ٹر گیا. تے اندر میرے کول انہاں دی پریشانی نہیں، کہندا جدوں واپس گیا تے کہندا میں ایک دے گھر گیا تو منوں ویکھیا آندا اوئے تو پھر آ گئے. آندا دوجے دے گھر گیا، وہ بھی ویکھیا نے اوئے تو ہن دے گیا پھر آ گیا واپس. آندا میں تہاڈا بیڑا کر کے تسی جان کے ڈرامے کردے ہو. تے او حساب ہے. اچھا صاحب گریس اور نیڑے وے یار، 4 گھنٹے دی فلائٹ ہے، پھر ٹرائی کرو انشاءاللہ، اللہ خیر کرے. صرف جہاز والے پوچھتا کہ جہاز آ رہے ہیں نا، کیونکہ ان کے جو فلائٹس بند ہیں پھر تو نہیں آن دیں گے. تے سہیل بھائی ایک دفعہ پھر بہت مہربانی، شکریہ. اوکے جی، تے اوکے جی، انشاءاللہ تعالی جلد ہوندی تہاڈے نال دوبارہ ملاقات اللہ دے اوکے والے جی، دی. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ جی. اوکے جی، اللہ حافظ. تے